بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 31 ہے۔ میں نے دونوں ریوالور برداروں کے چہروں پر الجھن کے آثار دیکھے تو وکرم کی گردن کو ایک خاص انداز میں ہلکا سا جھٹکا دیا۔ ہڈی کی کڑکڑاہٹ انہوں نے بھی سن لی۔ اس کی گردن ٹوٹنے لگی ہے، میں نے قدرے بلند آواز میں کہا، اور شاید تمہیں علم نہ ہو اس لیے بتا دوں کہ گردن ٹوٹنے کے بعد آدمی مر جاتا ہے۔ انہوں نے مشورہ طلب نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو میں نے وکرم کی گردن کو اسی مخصوص انداز میں ایک ہلکا سا جھٹکا اور دے دیا۔ اس مرتبہ ہڈیاں کڑکڑانے کی آواز کے ساتھ مجھے وکرم کے جسم میں ہلکا سا تناؤ بھی محسوس ہوا، اور مجھے قدرے اطمینان ہوا کہ اس کے دماغ کو اتنی چوٹ نہیں پہنچی تھی کہ وہ مر جاتا۔ ابھی وہ زندہ تھا، مگر نہ جانے کتنی دیر کے لیے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں ریوالوروں کا رخ فرش کی طرف ہو گیا۔ ذرا آگے کو پھینکنا میرے قریب، میں نے فوراً ہدایت دی۔ میری یہ خام خیالی تھی کہ موت کے منہ میں پھنسا ہوا انسان بھی اپنی سی کوشش تو کرتا ہے۔ ان میں سے ایک نے بظاہر نہایت مایوسی کے عالم میں ریوالور میری طرف پھینکتے پھینکتے اچانک فائر کر دیا، جبکہ دوسرے کا ریوالور میرے قدموں میں آن گرا تھا۔ شاید میری قسمت ہی اچھی تھی کہ میں نے بروقت اس کی انگلی ٹریگر پر پہنچتے دیکھ لی تھی، اور میں گھٹنے کے بل ایک طرف کو گر گیا تھا۔ اس نے اندھا دھند اسی سمت میں 2 فائر اور کر دیے۔ میں بغیر کسی اندازے کے ہی ایک طرف کو گرا تھا۔ بہرحال اس کوشش نے مجھے بچا لیا، ورنہ شاید میرے آدھے جسم کے پرخچے اڑ گئے ہوتے۔ فائر کرنے والا کچھ نروس سا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ریوالور کا رخ درست کر سکتا، میں نے اس پر دوسرے ریوالور سے فائر کر دیا۔ وہ ہوا میں تقریباً 1 فٹ اچھلا اور کوئی آواز نکالے بغیر الٹ کر کافی پیچھے جا پڑا۔ میں نے اس کے ساتھی کا جائزہ لیا۔ وہ مجسمے کی طرح ساکت کھڑا تھا اور لاش کی بجائے ہوا میں کسی غیر مرئی چیز کو ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ زندگی سے محروم نظر آ رہا تھا، یک لخت ہی جیسے کسی نے اس کا سارا خون چوس لیا تھا۔ میں نے ایک ریوالور جیب میں رکھ کر وکرم کا بریف کیس اٹھایا اور ریوالور سے وکرم کے ساتھی کو اس طرف چلنے کا اشارہ کیا جدھر چند کرسیاں بے ترتیبی سی پڑی تھیں۔ اس نے خاموشی سے میرے اشارے کے مطابق عمل کیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی لاش کسی طاغوتی طاقت کے اشارے پر اٹھ کھڑی ہوئی ہو اور اس کے احکامات کی پابندی کر رہی ہو۔ وہ ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ اب اس کے اور میرے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ میں نے مطمئن ہو کر بریف کیس کا جائزہ لیا، وہ مقفل تھا۔ میں نے وکرم کی جیبوں کی تلاشی لی تو کوٹ کی ایک چھوٹی سی جیب میں مجھے ایک ننھی سی چابی مل گئی۔ میں نے بریف کیس کھولا، اس میں صرف 2 ہی چیزیں تھیں، ایک اسٹین گن جس کے مختلف حصے علیحدہ کر کے رکھے گئے تھے۔ بریف کیس میں ہر حصے کے لیے باقاعدہ ایک خانہ بنا ہوا تھا۔ دوسری چیز نقدی تھی، 100 کے نوٹوں کی چند گڈیاں، اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بریف کیس بند کر کے میں نے ایک طرف رکھ دیا۔ اسے میں نے استعمال کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ سیدھے کھڑے ہو کر میں نے تہہ خانے کا جائزہ لیا۔ طویل و عریض تہہ خانہ اس وقت میدان کارزار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک طرف میز الٹی پڑی تھی، ایک کرسی کی 2 ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں، دیوار کے ساتھ چنے ہوئے کئی کارٹن گر چکے تھے، دیواروں اور چھت میں سے متعدد جگہوں سے پلستر اکھڑ کر فرش پر بکھرا ہوا تھا، اور ان جگہوں پر گولیوں کے گہرے گہرے نشانات نہایت بدنما لگ رہے تھے۔ ایک طرف نشچل چاروں خانے چت پڑا تھا، لہو میں لتھڑے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ کوئی مردہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا سینہ نہایت آہستگی سے پھول اور پچک رہا تھا، لگتا تھا کہ سانسوں کی آمد و رفت بہت سست پڑ چکی ہے۔ اس سے کچھ دور رشی اوندھا پڑا تھا۔ ایک طرف وکرم پڑا تھا، پیشانی کی کھال پھٹنے کے باعث اس کا چہرہ بھی خون میں تر تھا۔ اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ سانس اٹک اٹک کر آ رہی تھی۔ جب اس شخص نے لگاتار 3-4 وار کر کے میرے حواس مختل کر دیے تھے تو مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ وہ کراٹے کا ایک ہاتھ کھا کر قریب المرگ ہو جائے گا۔ دروازے سے کچھ ادھر وکرم کا ساتھی تھا، وہ بھی اسی طرح چت پڑا تھا کہ ایک ٹانگ مڑ کر اس کے اپنے ہی جسم تلے دبی ہوئی تھی۔ اس کی ارد گرد کے خون کا تالاب سا پھیلتا جا رہا تھا۔ ان مردہ یا نیم مردہ انسان نما حیوانوں کے لیے میرے دل میں تعصب، رحم یا پشیمانی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ ریوالور کو ایک انگلی پر گھماتے ہوئے میں اس شخص کے قریب پہنچا
جو اب تک کی کشمکش میں نہ صرف زندہ تھا بلکہ اس کے سوٹ پر شکن تک نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے کرسی پر بیٹھا ایک دیوار کو گھور رہا تھا۔ اس کی پلکیں شاید مستقل طور پر جھپکنا بھول گئی تھیں۔ اس کی حالت میں یہ تبدیلی مجھے کچھ حیرت انگیز سی لگ رہی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، تب بھی اس نے آنکھ نہ جھپکی۔ تمہارا نام؟ میں نے پوچھا۔ درشن رام۔ اس کے ہونٹ مشینی انداز میں ہلے۔ میری طرف اس نے اب بھی دیکھا نہیں تھا۔ درشن رام، میں نے جوتے کی نوک اس کی کرسی پر ٹکاتے ہوئے کہا، مجھے نہ تو کچھ زیادہ جاننے میں دلچسپی ہے اور نہ ہی میرے پاس بہت سے سوالات کرنے کے لیے وقت ہے۔ مجھے صرف یہ جاننے سے دلچسپی ہے کہ روپا کو ہلاک کرنے کے لیے وکرم کی خدمات کس نے حاصل کر رکھی تھیں۔ وہ ایک امیر کبیر اور فیشنیبل بڑھیا ہے۔ اس کا نام؟ پورا نام تو معلوم نہیں کیا ہے، سب لوگ اسے منورما کہہ کر بلاتے ہیں۔ اس کے ہونٹ کل پرزوں کی طرح یکساں رفتار سے ہل رہے تھے اور بہت ہی مدھم سی آواز برآمد ہو رہی تھی۔ مجھے کان لگا کر سننا پڑ رہا تھا۔ جس بے ساختگی سے وہ بول رہا تھا اس سے مجھے یقین ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں نے وکرم کے ساتھ صرف ایک ہی مرتبہ اسے اس کے گھر پر قریب سے دیکھا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، جب ہم ایڈوانس کی رقم لینے گئے تھے۔ گھر کا پتہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ 13 کشمیر بلو روڈ۔ اس نے رٹے رٹائے سبق کو دہرا دیا۔ ایڈریس بہت مختصر اور آسانی سے یاد رہنے والا تھا۔ کشمیر بلو روڈ اور اس سے ملحقہ علاقہ اس لحاظ سے منفرد تھا کہ یہاں صرف ایسی کوٹھیاں تھیں جن کا رقبہ فٹوں یا گزوں میں نہیں، ایکڑوں میں تھا۔ اونچے اونچے درختوں میں گھری ہوئی ان کوٹھیوں کی اصل عمارات یوں چھپی رہتی تھی کہ سڑک سے گزرنے والوں کو یہ علاقہ محض ایک خوبصورت جنگل معلوم ہوتا تھا جس میں بہت سی طویل و عریض چار دیواریاں کھینچ دی گئی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب تمہارا کیا کروں؟ میں درشن رام کی طرف دیکھتے ہوئے خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑایا۔ تم مجھے بھی مار ہی ڈالو۔ اس نے اب اچٹتی سی نظر مجھ پر ڈال کر اپنے مردہ ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کرشن رام کے بغیر جینے کا کیا فائدہ؟ بڑا پیار تھا تمہیں اپنے ساتھی سے؟ میں نے اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی ویرانی کو قدرے حیرت سے دیکھا۔ وہ میرا ساتھی نہیں، سگا بھائی تھا۔ دفعتاً جیسے وہ پھٹ پڑا۔ بچپن سے اب تک ہم ہمیشہ اکٹھے رہے تھے۔ ہر اچھا برا کام ہم نے مل کر ہی انجام دیا تھا اور ہمارا عہد تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ او! میرے ہونٹوں سے سیٹی کی سی آواز نکل گئی۔ میں اس کی ہچکیوں کے ساتھ لرزتے ہوئے جسم کو دیکھ رہا تھا، مگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ پھر تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے ایسی عدیم المثال جوڑی توڑ دی۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، تم دونوں کا شمار تو شاید عنقریب دنیا کے 8ویں عجوبے کے طور پر ہونے لگتا۔ کم از کم میں نے تو آج تک 2 بھائیوں میں اتنی یگانگت نہیں دیکھی۔ پھر میں نے جیسے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بہرحال اگر تمہیں اتنا ہی دکھ ہے تو میں تمہاری ایک مدد کر سکتا ہوں۔ یہ لو ریوالور اور خودکشی کر لو۔ بقول تمہارے اب جینے کا کیا فائدہ؟ میں نے جیب سے ریوالور، جو غالباً اس کا اپنا ہی تھا، نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ ریوالور ملتے ہی وہ بھی اپنے بھائی کی طرح زندگی اور موت کی کشمکش میں ایک آخری اور فیصلہ کن کوشش ضرور کرے گا، یعنی مجھ پر گولی ضرور چلائے گا، اور میں اس کے لیے بھی تیار تھا۔ اسے ریوالور دیتے وقت میں اپنے بچاؤ کے لیے پوری طرح تیار تھا، اور اس کی انگلی ٹریگر تک پہنچنے سے پہلے میں اس کے سینے میں گولی اتار دینے کی پوزیشن میں بھی تھا، مگر میں اس کے بچاؤ کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے وہ اپنا کام کر گزرا۔ اس نے واقعی ریوالور کی نال کن پٹی پر رکھ کر بلا تعامل ٹریگر دبا دیا۔ اس مرتبہ فائر کا دھماکہ پہلے سے بھی کم تھا، اور جو تھا اس سے بھی زیادہ آواز اس کی کھوپڑی کی ہڈی کے پاش پاش ہونے کی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کرسی سے نیچے میرے سامنے اس عالم میں ساکت پڑا تھا کہ اس کی کھوپڑی کا آدھا بالائی حصہ غائب تھا، اور باقی شکستہ حصے سے یوں بھل بھل خون ابل رہا تھا جیسے لاکھوں شریانوں کے منہ کھل گئے ہوں۔ اپنا حلیہ کافی حد تک درست کرنے کے بعد میں نے تہہ خانے پر ایک الوداعی نظر ڈالی اور وہاں سے نکل گیا۔ وکرم کی جیبوں سے مجھے بریف کیس کی ننھی سی چابی کے علاوہ کار کی چابیوں کا ایک گچھا بھی ملا تھا۔ میری توقع کے مطابق کار گلی میں کھڑی تھی۔ یہ ایک سلور گرے جیگوئر تھی، نہایت شاندار اور باوقار گاڑی تھی۔
اس کی ہیڈ لائٹس بڑی سرچ لائٹ سے مشابہ تھیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر کے میں سڑک پر لایا۔ یہ علاقہ میرے لیے اجنبی تھا۔ میں نے اندازاً گاڑی بائیں طرف موڑ لی کہ کسی بڑی سڑک پر پہنچ سکوں۔ کچھ دیر ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد بالآخر میں شیواجی روڈ پر نکل آیا۔ شہر کے گنجان آباد علاقوں سے گزرتے وقت میں نے دیکھا عروس شب دھیرے دھیرے انگڑائیاں لیتی بیدار ہو رہی تھی۔ کلبوں، ہوٹلوں اور بڑی بڑی دکانوں کے نیون سائن جھل ملانے لگے تھے۔ میرے کشمیر بلو روڈ پہنچنے تک رات اپنا رنگ جما چکی تھی۔ یہ سڑک تقریباً 3 میل لمبی تھی اور اس کے دونوں طرف پھیلی ہوئی بعض کوٹھیوں کی حدود تو اب سڑک سے ہی شروع ہو جاتی تھی، اور اپنی کوٹھیوں کے درمیان کہیں کہیں سے چھوٹی چھوٹی نجی سڑکیں ان کوٹھیوں تک جا رہی تھیں جو پچھلی طرف واقع تھیں۔ بالآخر کوٹھیوں کی 4 دیواری کے درمیان مڑتی ہوئی ایک تنگ سی سڑک پر مجھے ٹریفک کے نشانات کی طرح لوہے کا ایک چھوٹا سا سائن بورڈ نظر آیا جس پر سرخ رنگ سے لکھا 13 کا ہندسہ اور تیر کا نشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے گاڑی اس سڑک پر موڑ دی۔ انگریز عموماً 13 کے ہندسے کو منحوس خیال کرتے ہیں، لیکن ابھی میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ہندسہ کس کے لیے منحوس ثابت ہونے والا تھا، میرے لیے یا اس کوٹھی کے مکینوں کے لیے۔ کھلے آسمان تلے مزید کچھ فاصلے طے کرنے کے بعد مجھے اپنے سامنے ایک کھلا گیٹ نظر آیا جس کی سلاخوں میں تار کی مدد سے ٹین کی ایک چھوٹی سی پلیٹ جھول رہی تھی جس پر 13 کا ہندسہ چمک رہا تھا۔ اس کوٹھی کی 4 دیواری نسبتاً کافی اونچی تھی اور اسی مناسبت سے گیٹ بھی اونچا اور کشادہ تھا، مگر اس کی سلاخوں پر زنگ کی موٹی موٹی تہیں جمی ہوئی تھیں، اور ظاہر یہی ہوتا تھا کہ ایک مدت سے یہ یوں ہی کھلا ہے۔ اس کو بند کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ 4 دیواری پر بھی نہ جانے کس زمانے میں زرد چونا پھیرا گیا تھا جس کی تہ جگہ جگہ سے اکھڑ چکی تھی، اور وہاں سیاہ کائی کی تہیں جم چکی تھیں۔ طویل و عریض ڈرائیو وے میں درختوں سے جھڑے ہوئے ان گنت زرد زرد پتے بکھرے پڑے تھے۔ عمارت بدروحوں کا مسکن معلوم ہوتی تھی۔ ماحول پر وہی پراسراریت اور ہیبت ناک سا سکوت طاری تھا جس کی منظر کشی میں نے انگریزی کی خوفناک کہانیوں میں بار بار پڑھی تھی۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ درختوں تلے تاریکی میں دونوں طرف آگے پیچھے مختلف رنگوں اور مختلف ماڈلوں کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں۔ ان کی طرف میں نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ میں گاڑی سے اترا اور 3 سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے میں پہنچا۔ سامنے بلند و بالا چوبی دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں اس تک نہیں پہنچ پایا تھا کہ دائیں طرف سے ایک شخص اندھیرے کی آغوش سے نکل کر اچانک ہی سامنے آ گیا۔ وہ شریر جسم کا ایک طویل القامت اور بظاہر بہت مہذب انسان تھا۔ اس کے چہرے پر ملائمت اور نہایت خلیق مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں کا گویا اس کے چہرے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ وہ محض بلور کی 2 گولیاں معلوم ہوتی تھیں، ٹھوس، سرد اور ہر تاثر سے عاری۔ وہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور کس سے ملنا ہے؟ اس نے انتہائی شائستہ لہجے میں پوچھا۔ آواز سرگوشی سے کچھ ہی بلند تھی۔ مجھے وکرم نے بھیجا ہے، میں نے آواز کو قدرے بھاری بنانے کی کوشش کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، اور یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ مجھے کس سے ملنا ہے۔ اوہ! اس نے ایک گہری اور آسودہ سی سانس لے کر ایک نظر اس گاڑی کی طرف دیکھا جس میں آیا تھا۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر مسکرایا اور راستے سے ہٹ کر گردن کو قدرے خم دیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اور پھر جیب سے ایک چابی نکال کر اس نے چوبی دروازے کے ایک ایسے سوراخ میں داخل کی جسے شاید میں اس تختے پر کرندہ کیے گئے بیل بوٹوں میں کبھی تلاش نہ کر پاتا۔ میڈم دوسری منزل پر اپنے پارلر میں ہیں، اس نے چابی گھماتے ہوئے کہا۔ چابی کو اس نے کئی چکر دیے جیسے وہ چابی نہیں اسکریو ڈرائیور ہو۔ پھر اس نے ایک ہاتھ سے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور خود ایک طرف کو ہٹ گیا۔ الوداعی انداز میں گردن ہلا کر وہ وہیں کھڑا رہا۔ میں نے اندر قدم رکھا اور دروازہ نہایت ہی ہلکی سی کلک کے ساتھ میرے عقب میں بند ہو گیا۔ میں اب ٹیلی فون بوتھ نما لیکن اس سے خاصی بڑی کوٹری میں کھڑا تھا۔ میرے سامنے دھندلے شیشے کا دروازہ تھا جس کے پار کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہو رہا تھا کہ ادھر تیز روشنی ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ دوہرے دروازے کا یہ سسٹم دراصل ساؤنڈ پروفنگ اور ایئر کنڈیشننگ کے لیے تھا۔ میں نے جیسے ہی شیشے کا دروازہ کھولا، میرے ارد گرد جیسے خوشبوؤں، آوازوں اور روشنیوں کا ایک سیلاب امٹ پڑا۔ 2 دروازے پار کرتے ہی جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گیا تھا۔ باہر موت کا سا سکوت
تاریکی اور سونا پن تھا، اور اندر کی تمام تر رنگینی، روشنی اور رونائی کے ساتھ ہنگامہ حیات شباب پر تھا۔ شیشے کے دروازے سے نکل کر چند لمحے کے لیے تو میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ یہ ایک طویل و عریض ہال تھا جس میں فرش پر بھڑکیلے سرخ رنگ کا دبیس قالین بچھا ہوا تھا جس میں پاؤں دھنسے جا رہے تھے۔ چھت کے وسط میں ایک بہت بڑا اور اس کے ارد گرد کئی چھوٹے چھوٹے فانوس آویزاں تھے جن کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ چھت اور فرش کے درمیان کوسے قزح کی رنگینیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ہال کے وسط میں قدیم رومن طرز کی ایک بہت بڑی ڈائننگ ٹیبل تھی جس کے ارد گرد کرسیاں نہیں تھیں۔ اس پر انواع و اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ دھات کی ڈشوں کے نیچے سپرٹ لیمپ روشن تھے کہ کھانے ٹھنڈے نہ ہوں۔ ایک خاص اور ادھوری سی یونیفارم میں ملبوس تراشیدہ سے جسم کی مالک دو لڑکیاں اس میز سے خالی پلیٹیں اٹھانے اور مزید ڈشیں رکھنے میں مصروف تھیں۔ میز کے گرد چند جوڑے کھڑے تھے۔ مردوں کے لباس اعلیٰ اور بیش قیمت، چہروں پر خوشحالی، آسودگی کی چمک، مگر آنکھوں میں خمار کی دھندلاہٹ تھی۔ بات بات پر ادھر ادھر کو جھولتے تھے جیسے توازن برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہو۔ ان کی ساتھی لڑکیاں خود بھی خمار کے خلاؤں میں ہلکورے لے رہی تھیں، مگر انہیں سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان میں سے کئی کے ہاتھوں میں اب بھی جام تھے۔ نہایت شوخ، بھڑکیلے اور بیش قیمت مگر ناکافی لباس والی کوئی لڑکی سر پیچھے کو جھٹک کر پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر کوئی بات کرتی تو اس کی گردن کی مرمری جلد پر نیلی نیلی رگیں ابھر آتی۔ آواز تو ماحول کے شور میں مدغم ہو کر معلوم نہیں اپنے مخاطب تک پہنچ پاتی تھی۔ کبھی کبھی ان میں سے اپنا گلاس بلند کر کے چلا کر کچھ کہتا تو سامعین کہکہے لگاتے لگاتے دوہرے ہو جاتے، ایک دوسرے پر گر جاتے۔ لڑکیاں اپنے اپنے ساتھیوں کو سنبھالنے کی کوششیں تیز کر دیتیں۔ ہال کے اختتام پر فرش کا کچھ حصہ اونچا تھا جس پر قالین نہیں تھا۔ یہ حصہ اتنا صاف، چمکیلا اور چکنا تھا کہ اس کی جھلملاہٹ دور ہی سے واضح تھی۔ اس حصے پر چند جوڑے نیم مجنونانہ سے انداز میں محو رقص تھے۔ پس منظر میں تیز موسیقی گونج رہی تھی۔ یہ گویا ایک ہی طرز کا نائٹ کلب تھا جس میں ڈائس، ڈرنکس اور ڈنر سب ایک ہی فلو پر یکجا کر دیا گیا تھا۔ ایک اور عجیب بات میں نے یہ محسوس کی کہ ہال بار اور ڈانسنگ فلور پر موجود تقریباً تمام ہی جوڑوں میں بیشتر مرد ہندوستانی اور پختہ العمر، بلکہ بہت سے تو ادھیڑ عمر تھے۔ البتہ لڑکیاں مختلف النسل اور سب کی سب نوجوان تھیں۔ ان کے طرز عمل سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ ان مردوں کی بیویاں نہیں تھیں۔ ماحول کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد میں آگے بڑھا۔ کسی نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ میں نہایت اطمینان سے سیڑھیوں کی تلاش میں نظر دوڑاتے ہوئے ہال کو عبور کرنے لگا۔ ہال کے اختتام پر پہنچ کر ڈانسنگ فلور پر بائیں جانب مجھے سیڑھیاں نظر آئیں۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی مجھے لاؤنج کے پار ایک بڑے دروازے پر پیتل کے حروف میں لفظ پرائیویٹ چمکتا نظر آیا۔ اس کے نیچے قدرے چھوٹے حروف میں میڈم منورما کی نیم پلیٹ مجھے نظر آ رہی تھی۔ یقیناً یہی میڈم منورما کا پارلر تھا۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے ایک انگلی سے دستک دی۔ دروازہ کھلا ہے۔ ایک ہلکی سی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور ایک لمحے کے لیے وہیں رک گیا۔ یہاں روشنی زیادہ نہیں تھی۔ منظر بہرحال آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا، مگر ترتیب و آرائش کے اعتبار سے یہ ایک عجیب جگہ تھی۔ فرش پر یہاں بھی دبیس قالین تھا، مگر اس کا رنگ گہرا نیلا تھا۔ کھڑکیوں پر اسی رنگ کے نہایت خوبصورت پردے لٹک رہے تھے۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ نہایت شاندار بیضوی ڈبل بیڈ لگا ہوا تھا جس پر حسین نائلون کا پنجرا سا تنا ہوا تھا۔ اس کی ڈوریاں چھت سے منسلک تھیں۔ جہاں میں کھڑا تھا اس سے کچھ ہی دور دائیں ہاتھ پر ایک گوشے میں خاصی بڑی اور بیش قیمت آفس ٹیبل اور سیاہ سٹیل کی فائلنگ کیبنٹ فٹ تھی۔ میز کے ساتھ صرف ایک مگر بے حد خوبصورت چمڑے کی گدیلوں والی ریوالونگ چیئر بھی موجود تھی۔ میز پر کئی فائلیں، کتابیں اور کچھ کھلے کاغذات قدرے بے ترتیبی سے پڑے تھے۔ کھلی فائل پر کسی کے موٹے موٹے عدسوں والی نظر کی اینک بھی پڑی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کرتے کرتے ابھی ابھی اٹھ کر گیا ہے۔ گویا یہ طویل و عریض کمرہ بیک وقت خوابگاہ، ڈرائنگ روم اور آفس کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ چاروں طرف کا جائزہ لیتے ہوئے میری نظر کمرے کے وسط میں ٹکی، جہاں ایک عورت آرام کرسی پر نیم دراز تھی۔
اس کے مرمری پاؤں پانی سے بھرے ایک بلوری برتن میں ٹکے ہوئے تھے۔ اس کے پیروں اور ڈھیلے ڈھالے گاؤن سے ہوتی ہوئی میری نظر اس کے چہرے پر پہنچی۔ اس کی عمر غالباً 55 سے اوپر ہی تھی، مگر رکھ رکھاؤ غضب کا تھا۔ اس کی رنگت حد سے زیادہ سفید تھی اور زندگی سے خالی نظر آتی تھی۔ چہرے پر گہری گہری شکنیں اور ہونٹ مرجھائے ہوئے تھے، مگر بڑھاپے کی ان نشانیوں کو نہایت ماہرانہ میک اپ نے بڑی حد تک دبا رکھا تھا۔ چہرے کی مناسبت سے اس کے بال بھی تقریباً سارے سفید ہونے چاہیے تھے، مگر وہ گہرے سیاہ اور نہایت چمکیلے تھے۔ یہ کسی بہت ہی نفیس اور بیش قیمت ڈائی کا کمال تھا۔ اجنبی نظر آتے ہو؟ دفعتاً بڑھیا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کی آواز میں بڑھاپے کی لرزش کے بجائے اب بھی ایک عجیب سی کھنک اور لوچ تھا۔ مگر اجنبی یوں بلا اطلاع مجھ تک تو نہیں پہنچ پاتے۔ اس نے ایک نظر اپنے دائیں طرف ایک تپائی پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کمرے کی خنک فضا میں ایک گہری سانس لی اور رسمی سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، مجھے وکرم نے بھیجا ہے۔ میرا خیال تھا کہ یہ سن کر وہ خوشی سے کھل اٹھے گی اور نہایت ہی شینی لہجے میں بیٹھنے کی دعوت دے گی، پھر پوچھے گی کہ میں کیا کھانا اور کیا پینا پسند کروں گا، اور میں اس سلسلے میں قطعاً کسی تکلف سے کام نہیں لوں گا، اور کیونکہ مجھے بھوک بھی شدت سے لگ رہی تھی اور پیاس بھی۔ مگر میری توقعات کے برعکس اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک لخت برہمی اور سرد مہری در آئی۔ پتلے پتلے ہونٹ ایک لمحے کے لیے بے رحمانہ انداز میں بھیج کر رہ گئے، پھر ان میں جنبش ہوئی۔ اگر وہ خود آیا ہوتا تو اس بار شاید میں تپائی اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتی۔ پھر اس نے ہونٹ چباتے ہوئے گویا خود پر ضبط کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اس دوران کوئی تبصرہ یا صفائی پیش کرنا ضروری نہ سمجھا۔ میں تو اس خبیث کو ایڈوانس دے کر پھنس گئی۔ بڑھیا نے اب قدرے نرم لہجے میں کہا، اونچے درجے کا بدماش بنا پھرتا ہے، چوہے سے بھی ڈر جانے والی وہ احمق عورت تو اس سے اب تک مری نہیں۔ وکرم نے اس معاملے کو جتنا لمبا کھینچ دیا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ اس کی کامیابی کا انتظار کرتے کرتے میں شمشان پہنچ جاؤں گی اور روپا بوڑھی ہو جائے گی، اور تب اسے خود ہی زندہ رہنے کی آرزو نہیں رہے گی۔ اس بار اس نے کوئی نئی کہانی گھڑی ہوگی اور خود آ کر وہ کہانی سنانے کی اس میں ہمت نہ ہوگی، اس لیے تمہیں بھیجا ہوگا۔ روپا مر چکی ہے میڈم، میں نے آہستگی سے کہا۔ کیا؟ وہ تقریباً اچھل پڑی، پھر اپنے رد عمل کے اس بے ساختہ اظہار پر شرمندہ سی ہو گئی، گویا اس کے نزدیک اپنے محسوسات پر قابو نہ رکھنا باعث شرم عادت ہو۔ وہ یک لخت ہی نہایت پرجوش نظر آنے لگی تھی، مگر اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس نے چٹکی بجا کر اس لڑکے کو جانے کا اشارہ کیا جو اس کے بال بنا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے باہر چلا گیا۔ ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ نا۔ منورما نے اپنے دائیں ہاتھ پر پڑی ایک اور آرام دہ کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مسرت اس کے روئیں روئیں سے پھوٹی پڑ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں آرام دہ کرسی کے ایک سرے پر ٹک چکا تو اس نے بےتابی سے آگے کو جھکتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے تھے تم؟ کیا واقعی روپا مر چکی ہے؟ میں نے اثبات میں سر ہلایا، ہاں۔ خیر، بالآخر میرے من کی یہ پھانس نکل ہی گئی۔ اس نے جسم ڈھیلا چھوڑ کر آرام دہ کرسی کے پشتے کو ایک لیور کی مدد سے قدرے سیدھا کر کے اس سے ٹیک لگا لی۔ اس کی نظر بدستور مجھ پر مرکوز تھی۔ اب تم کس لیے آئے ہو؟ باقی رقم لینے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، رقم آپ اطمینان ہونے کے بعد وکرم ہی کو ادا کیجیے گا، میں تو صرف آپ کو اطلاع دینے آیا تھا۔ پھر میں نے ایک لمحے کے توقف سے کہا، ویسے کرائے کے قاتل سوالات تو نہیں کیا کرتے، لیکن اگر آپ برا نہ مانیں تو میں پوچھوں کہ روپا سے آپ کی اس حد تک نفرت کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے اسے مروانے کے لیے اتنا تردد کیا؟ بظاہر تو کوئی خاص وجہ نہیں تھی، اس نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ اس عورت نے مجھے شکست کا احساس دلایا تھا، اس لیے اس کا وجود پھانس کی طرح میرے دل میں پیوست تھا۔ میں نے اسے اس وقت سہارا دیا جب وہ ایک وقت کی روٹی کی محتاج تھی۔ میں نے اسے تراش کر پتھر سے ہیرا بنایا، اور جب وہ کسی قابل ہوئی تو مجھے ٹھوکر مار کر چلی گئی، اور وہ بھی عین اس وقت جب میں اسے ایک سیٹ کی ساتھی بنانے کے لیے کچھ رقم بھی لے چکی تھی اور اسے خرچ بھی کر چکی تھی۔ اس وقت ہماری مالی حالت کچھ اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی، تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنی ذلت اٹھانی پڑی تھی، میری کتنی بے عزتی ہوئی تھی۔ وہ خاموش ہو کر چھت کو گھورنے لگی، جیسے اس کی نگاہیں ماضی کی بھول بھلائیوں میں بھٹک رہی ہوں۔
گویا آپ کو صرف اس بات کا اتنا غصہ تھا کہ روپا اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے بسر کرنا چاہتی تھی، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ اس دنیا میں بہت کم لوگ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے بسر کرتے ہیں، بڑھیا نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ خصوصاً روپا جیسی کمزور عورت کو تو یہ حق ہرگز نہیں مانگنا چاہیے تھا، جبکہ اسے طاقتور بنانے کی ابتدا بھی میں نے ہی کی تھی۔ اسے زندگی بھر میرے سامنے سر نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ دفعتاً اس کی چمکیلی آنکھوں میں شک و شبے کی ہلکی سی پرچھائی رینگ کر آئی۔ اس نے قدرے چونک کر آنکھیں سکیڑ کر میری طرف دیکھا۔ لڑکے، مجھے تمہارے لہجے سے روبا کے کرب کی خوشبو آ رہی ہے۔ تم نے اس کو مار دیا ہے یا کہیں چھپا لیا ہے؟ دفعتاً اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے ایک مصنوعی قہقہہ لگایا اور قدرے خوشامدانہ لہجے میں کہا، یہ تو آپ کو کل کے اخبارات سے معلوم ہوگا میڈم۔ ویسے آپ کے قیافے کی میں داد دیتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ روپا میری زندگی کی وہ پہلی عورت تھی جسے ہلاک کرتے وقت میرا دل پسیجا اور اس کے لیے مجھے کچھ ہمدردی سی محسوس ہوئی۔ میرا اس سے مراسم استوار کرنے کو جی چاہا، مگر پھر پیشہ وارانہ تربیت غالب آ گئی اور ساتھ وہ بیہودہ سا محاورہ بھی یاد آ گیا کہ گھوڑا گھاس سے محبت کرے گا تو کھائے گا کیا؟ کسائی مویشیوں پر رحم کرنا شروع کر دے تو کھائے گا کہاں سے؟ بس یہی سوچتے سوچتے اس کی کھوپڑی اڑا دی۔ یہ تو آپ کا کمال ہے کہ ان سوچوں کو آپ نے بھی محسوس کر لیا۔ وہ انتہائی جہاں دیدہ اور مکار ہونے کے باوجود اس مدح سرائی کے اثرات سے نہ بچ سکی۔ بڑے فخریہ انداز میں مسکرائی اور بولی، اگر تمہارا ایک رات کے لیے دنیا جہاں کے تفکرات کو بھول جانے کا ارادہ ہو تو میں تمہیں اعزازی وزٹر کے طور پر یہاں ایک رات قیام کی دعوت دیتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ تم میرے لیے اتنی اچھی خبر لائے ہو کہ میرا سچ مچ تمہاری خاطر مدارات کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ۔ فی الحال میرا دنیا جہاں کے تفکرات کو بھول جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام مسائل اس وقت تک میرے سر پر سوار رہیں جب تک میں ان سے نمٹ نہ لوں۔ اور پھر ابھی میں نے دوسری خبر تو تمہیں سنائی ہی نہیں، جسے سن کر بلا شبہ تم اچھل پڑو گی۔ میں آپ سے تم پر اتر آیا تھا۔ وہ کیا؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ یہ کہ روپا در حقیقت زندہ ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اور میری خدمات ایک غیبی طاقت نے دراصل تمہیں ٹھکانے لگانے کے لیے حاصل کی ہیں۔ وہ خوفزدہ ہونے کے بجائے کچھ چڑ سی گئی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اسے میری بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ آنکھیں سکیڑے مجھے گھور رہی تھی۔ میرے خیال میں ابھی ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی پیدا نہیں ہوئی کہ تم اس قسم کا مذاق کرنے لگو۔ وہ ناگواری سے بولی، میں مذاق نہیں کر رہا ناہنجار بڑھیا۔ میں نے دانت پیس کر کہا، یہ بتاؤ کہ اپنے لیے موت کا کون سا طریقہ پسند کرو گی؟ گولی کھا کر مرنا چاہتی ہو یا ٹیٹوا دبا کر؟ کھڑکی سے گر کر مرنے کو ترجیح ہوگی یا گردن توڑوا کر مرنے کو؟ یہ چاروں طریقے نہایت کم تکلیف دہ ہیں۔ تمہارے جرائم کی فہرست چونکہ زیادہ طویل نہیں، اس لیے میں تمہیں کم سے کم تکلیف دہ موت کا طریقہ منتخب کرنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ جلدی بولو۔ بکواس مت کرو۔ اس بار وہ ناگن کی طرح پھونکاری۔ وہ براہ راست میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی اور غالباً اسے میری بات کا یقین آ گیا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے اپنی کرسی کے پائے میں لگے ہوئے ایک سرخ بٹن کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر وہ ظاہر یہی کر رہی تھی کہ وہ میرے الفاظ کو محض بکواس سمجھ رہی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ کو سرخ بٹن کے عین قریب پہنچنے کا موقع دیا اور عین اس وقت جبکہ اس کی انگلی بٹن کو چھونے والی تھی، میں نے اس کے بازو پر کراٹے کا وار کیا اور ساتھ ہی اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ بھی رکھ دیا۔ گو کہ کمرہ مجھے ساؤنڈ پروف معلوم ہو رہا تھا، تاہم میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی کلائی گویا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور بازو بے جان انداز میں پہلو میں جھول گیا۔ وہ میرے ہاتھ کے دباؤ تلے بری طرح مچل رہی تھی۔ میں نے دوسرا ہاتھ پھیلا کر اس کی پیشانی گرفت میں لے لی اور ایک مخصوص جھٹکا دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور چہرے کے عضلات تنے رہ گئے۔ چٹ کی صرف ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ ہٹا لیے تو وہ آرام دہ کرسی کے ایک بازو پر لڑک گئی۔ کمرے میں سناٹا در آیا تھا۔ یہ موت کا سناٹا تھا۔ میڈم منورما کی پھٹی پھٹی آنکھیں گویا اب بھی مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اس کے سامنے کھڑا سوچ رہا تھا کہ بس اتنی سی بات تھی۔ کہاں ہیں وہ مسلح آدمیوں کے حملے، سٹین گنوں سے فائرنگ، کنور میں سوری کی ڈرامے بازی، وکرم کی دہشت گردی اور ان سب چیزوں کی وجہ سے روپا کا جیتے جی سولی پر ٹنگے رہنا؟
ان سب کے پیچھے محض اسی ناتواں سی بڑھیا کا ہاتھ کام کر رہا تھا۔ معاملہ کتنا خوفناک اور گھمبیر نظر آتا تھا، کیونکہ فساد کی اصل جڑ کا پتہ نہیں چل رہا تھا، ورنہ بات تو کچھ بھی نہیں تھی۔ بہرحال اسی ناتواں سی بڑھیا تک پہنچنے کے لیے مجھے جن تجربوں سے گزرنا پڑا تھا، انہوں نے میرے حوصلے میں اضافہ کیا تھا۔ جن حالات کا مجھے سامنا ہونے کی توقع تھی، یہ شاید ان کی ریہرسل تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا، ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جس خاموشی سے اوپر آیا تھا اسی طرح واپس پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے قدرے حیرانی ہوئی کہ اب وہاں ایک جوڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ سرو کرنے والی لڑکیاں بھی غائب ہو چکی تھی۔ تمام جوڑے دراصل کمروں میں جا چکے تھے اور کمرے ساؤنڈ پروف تھے۔